अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر نماز کو قائم کرو تمام آداب و شرائط کے ساتھ۔ یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر، پیدل چلتے ہوئے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ذکر کثیر صرف نماز کے ساتھ مخلوص نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں اس کا اہتمام رہنا چاہیے، جیسے سورہ جمعہ میں حکم دیا گیا ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ نماز کے بعد بھی اور کاروبار، زندگی کی مصروفیات کے دوران بھی ذکر کثیر جاری رکھو۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کے ذکر میں مشغول رہو۔ دیا معصورہ اور اوراد مسنونہ کا اہتمام کرو۔ اپنی زبانوں، ذہنوں اور دلوں کو اس کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ یعنی نماز کی شکل صلاۃ و خوف صرف اضطراری حالت میں ہوگی، مگر جب خوف جاتا رہے اور حالت امن بحال ہو جائے تو نماز کی شریعت کو احکام و آداب کے عین مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی نماز کی فضیلت اس کے اوقات کے ساتھ ہے۔ نماز کی اوقات کے ضمن میں ایک حدیث میں تفصیل مذکور ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں جبکہ دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور بتایا کہ نمازوں کے اوقات ان حدود کے مابین ہیں۔ وَلَتَهِينُ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُوا فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسے امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ حق و باطل کی جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس آخری مرحلے میں آ کر تھک نہ جانا اور دشمن کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑ جانا، ہمت نہ ہار دینا۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ اس کشمکش میں اگر تم لوگ نقصان اٹھا رہے ہو تو کیا ہوا، تمہارے دشمن بھی تو ویسے ہی نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، انہیں بھی تو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بھی تو زخم پر زخم کھا رہے ہیں، ان کے لوگ بھی تو مر رہے ہیں۔ تمہیں تو جنت کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے، جبکہ انہیں ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں بڑھ کر پرجوش ہو جانا چاہیے۔ سورہ عمران کی آخری آیت میں بھی اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اے ایمان والو، صبر سے کام لو اور صبر میں اپنے دشمن سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو۔ تو آپ لوگوں کو تو صبر و استقامت میں ان سے بہت آگے ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے۔ آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ تمہارے دشمن کے تو من گھڑت قسم کے خدا ہیں، ان کے دیوتاؤں اور دیویوں کی خود ان کے دلوں میں کوئی حقیقی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل و معبود کے لیے اپنی جان جوکیوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ چند آیتیں تو تھیں اہل ایمان سے خطاب میں، اس کے بعد اگلے رکوع میں پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔